جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے نیو یارک کے ایک پروگرام میں سلمان رشدی پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے میں ایک جوان شخص نے اس پر چاقو کے کئی وار کیے، جس کے نتیجے میں سلمان رشدی زخمی ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ سلمان رشدی ایک وہ شخص ہے جو تقریباً 3 عشروں سے مسلمانوں کی دلوں میں ایک نفرت، مسلمان ان کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار بھی ویسٹ کی گورنمنٹس ہے، مغربی حکومتیں ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کو تحفظ فراہم کیا جنہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ جو آدمی مسلمانوں کی دل آزاری کر چکا ہے، جو سرعام نبی پاک علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر چکا ہے، اس کو پروٹوکول دے رہی ہیں وہ حکومتیں، اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ ایسا ہونا ان کا مقدر تھا۔ آپ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ایسا ضرور ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے متاع کل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنے ایمان کا کل سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کامل مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اسے آپ علیہ السلام اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقارب اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز نہ بنے۔ ایمان کی کامل نشانی یہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک کامل مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، ہم مانتے ہیں مسلمان بے نمازی ضرور ہوگا، مسلمان فرائض کی ادائیگی میں کمزوری ضرور اس میں پائی جائے گی، لیکن ایک مسلمان شخص، ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہو، وہ آپ علیہ السلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سمجھنا چاہیے دنیا کو یہ بات۔ ہم بڑے کلیئر واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم متشدد ہیں، ان کے محبت کے بارے میں ہم انتہا پسند ہیں۔ آپ ہمیں انتہا پسند کہیں، آپ ہمیں دہشت گرد کہیں، آپ کی مرضی، جو کچھ بھی آپ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان فدا ہے۔ صحابہ کرام کیا فرماتے تھے؟ ہمارے آئیڈیلز کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے رحم دل مہربان شخص اس امت کے اندر، ارحموا بامتی ابو بکر، یہ لقب آپ علیہ السلام نے دیا کہ سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ مہربان شخص جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے ایک مرتبہ تھوڑی سی گستاخی کی آپ علیہ السلام کے شان میں، یہ اسلام سے قبل جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابو قحافہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ادنا درجے کی گستاخی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے نرم دل شخص نے اس کو تپڑ مارا، اپنے والد کو تپڑ مارا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم قطعاً کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دنیا جان لے اس بات کو۔ بھائی آپ کے سامنے تاریخ پڑی ہے، ایک مجرم شخص کو جو 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کا مجرم ہے، جنہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، ایسے شخص کو آپ تحفظ فراہم کر رہی ہیں، یہ مغرب کی حکومتیں، اور پھر آپ ہم سے یہ توقع کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذمہ دار مغرب کی حکومتیں ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ہم تو انکار کرتے ہیں اس ڈیموکریسی کا، ہم نہیں مانتے ہیں اس جمہوریت کو جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، جو فریڈم آف سپیچ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گالی دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی جائے، اس پر کتابیں لکھی جائے، قطعاً برداشت نہیں ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں وہ جمہوریت جس جمہوریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی کا جواز ہو، نہیں چاہیے ہمیں وہ ڈیموکریسی، باڑ میں جائے وہ جمہوریت، باڑ میں جائے وہ ڈیموکریسی جہاں فریڈم آف سپیچ کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اجازت دی جاتی ہو۔ نہیں مانتے ہم اس جمہوریت کو۔ یہ بات یاد رکھیے، حجت نہ دیجیے فضول میں،
ہم انتہا پسند ہے حب رسول میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے متاع کل ہے. ہم تو اسی کے سفارش کے امیدوار ہیں. لہذا یہ بات مغرب کی دنیا کو بھی جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ مغرب زدہ مسلمان جو مغرب سے متاثر ہیں، آج ان کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب کے لیے برابر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم، ایک مدرسے کا پڑھنے والا، ایک عالم دین، ایک مبلغ، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا، مدارس سے تعلق رکھنے والے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہے. راجپال ملعون کو کس نے قتل کیا؟ غازی علم الدین شہید، جو 21 سالہ جوان تھا. اس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا. غازی عامر چیمہ عبد الرحمن، جنہوں نے جرمن کے اندر ایک نیوز پیپر کے ایڈیٹر کو خنجر کے وار سے قتل کر دیا، وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا. تو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے. ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے، رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں سے، جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہمارے محبین ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ عزیز ہے، ان سے زیادہ ہمیں محبت ہے. لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ وہ شخص ہے سلمان رشدی، جو اتنا چھوٹا بچہ بھی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم نے جب بھی ان کا نام سنا تو نفرت آمیز الفاظ میں ان کا نام ہم نے سنا. ان کا تذکرہ جب بھی سامنے سے گزرا تو ان کا تذکرہ اچھے الفاظ سے ہم نے نہیں سنا. ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں سلمان رشدی، جب ہم پہلی مرتبہ ان کا نام ہم نے سنا تو کہتے کہ یہ بلس فیمر ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اس شخص نے، یہ گستاخ رسول ہے. اس وقت سے ہم ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اور آپ ہم سے محبت کا، پھر آپ ہم سے اچھائی کا، پھر آپ ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھیں. ان خیال استو محال استو جنون، یہ پاگل پن ہے، یہ جنونیت ہے. ایسا شخص کریزی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دوں، ان کے شان میں گستاخی کروں، اور پھر مسلمان مجھے محبت دے. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مغرب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ادنا درجے کی بھی گستاخی برداشت نہیں. صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، ایسے صحابہ بھی موجود ہے جنہوں نے اپنی باندیوں کو ذبح کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی مرتکب ہوئی تھی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت ہمارے لیے متاع کل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قطعاً، ان کی ذات پر قطعاً کمپرومائز نہیں ہو سکتا. باقی دنیا چلتی رہتی ہے، جمہوریت ہے، ہر جگہ ہے، ڈیموکریسی ہے، قوانین ہے، لیکن باڑ میں جائے وہ قوانین، باڑ میں جائے وہ رولز، باڑ میں جائے وہ جمہوریت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی اجازت دیتی ہو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس بات کو یاد رکھنی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا. وہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے کوٹ کی، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے. فطری بات ہے، اولاد کو، کسی کو اولاد سے محبت ہے، یہ فطری بات ہے کہ اپنی والدہ سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، اپنی بیوی سے، کسی بھی شخص کو انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے. تو عمر فاروق ایسے سکتے میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اگر آپ کو میں پوری دنیا سے زیادہ عزیز نہ ہوں تو آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کامل مومن نہیں ہے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ پوری دنیا سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. عمر فاروق جیسے شخص، اس جیسے عبقری شخصیت، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کیا، اللہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، جس کے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے.
عمر فاروق مراد رسول ہے، اللہ سے مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کے لیے ان کی لازوال قربانیاں ہیں، ان کے دور فتوحات کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا جب آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ کے رسول اب پوری دنیا سے آپ زیادہ مجھے عزیز ہیں۔